پڑھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں خوش ہو کر آپ کو چادر عطا فرمائی. فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو وہ چادر میرے پاس تھی. مولایا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کل انشاءاللہ الرحمن حدیث نمبر 8 ہم پڑھیں گے. حدیث نمبر 7 آج مکمل ہو جائے گی. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اور اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہرے، کیونکہ آپ اور سب سے بڑھ کر سخاوت فرمانے والے اور ہمیشہ سچی بات فرمانے والے. آج کے درس میں یہ جملہ ہے وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ طبیعت کے اعتبار سے بہت زیادہ نرم ہے. لین اہل عرب کہتے ہیں یقال فلان لین العریقہ اذا کان سلسا مطواعا. اس میں یہ لفظ استعمال ہوا کہ الین. تو اہل عرب کی عادت ہے جب کوئی شخص جلدی بات مان لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ شخص لین ہے، یہ شخص یہ نرم طبیعت، فوراً بات مان لیتا ہے. تو اس کو عربی میں لین بولتے ہیں. کیا بولیں؟ لین، یا کہ کسرہ کے ساتھ. تو یعنی جلدی بات مان لے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کے دل مکھن کی طرح نرم ہوتے ہیں. آپ تو پوروں پر مکھن کو یوں کریں نرم ہوتے ہیں. میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت. نرمی بھی بتائی، کیفیات بتائیں کہ کچھ لوگوں کے دل مکھن سے زیادہ. اللہ ہمیں یہی دل نصیب. اس کی تعریف ہے، اس کی خوبی کو بیان کیا گیا. تو جب کوئی بندہ آسانی سے بات مان لے تو اہل عرب کہتے ہیں کہ یہ لین ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طبیعت کے لحاظ سے بہت نرم ہے، سب سے زیادہ نرم. حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، آخری آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس کا ترجمہ سن لیں پھر میں بات کرتا ہوں. فرمایا بے شک تم میں ایک ایسے شانوں والے رسول ہیں جن کو تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے. جن کو تمہارا مشقت میں پڑھنا گراں گزرتا. کیا معنی؟ اس کی تفاسیر میں
مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ ٹر رہا ہوئے نا ہوئے حضور دا امتی غلام ہوئے تے حضور نو انج ہی مننے جویں صحابہ نے منیا. حدیث شریف کے دوران تکیہ نہیں رکھتے. میں دیکھو انج ٹردیاں وہ دے پیراں چ کنڈا لگ جائے. اب آیت پہ غور کریں. فرمایا کہ بے شک تم میں ایک ایسے شانوں والے رسول تشریف لائیں جن کو تمہارا مشقت میں پڑھنا گراں گزرتا ہے. کنڈا لگ جائے نا کھری دے اندر تے فرمایا ہو حضور کا امتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کا تعلق ہو سرکار سے. فرمایا حضور کو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے. امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. اتھے جا کے اعلیٰ حضرت نے گل کی تھی کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں اسی طرح واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اتنی تکلیف بھی ہو تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس پر بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے مشقت میں حضور تشریف لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیا اس سے آپ اندازہ کریں تمام انبیاء جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. نفسی نفسی کا مطلب ہے آج اپنی اپنی پئی ہے. قیامت والے دن سارے ایک ہی وظیفہ کر رہے ہوں گے نفسی نفسی. ایکو سرکار ہوں گے جڑے کہہ رہے ہوں گے امتی امتی. ٹھیک. تو طبیعت کے لحاظ سے بہت زیادہ نرم ہیں. اس پر مختصر دو باتیں. کتنے نرم ہیں جی. صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کانت امتم من اماء المدینہ تاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت. مزاج اتنا نرم کہ مدینہ شریف کی جو کنیزیں تھیں گھر میں کام کاج کرنے والی مستورات ہمارے ہاں ان کو کیا سمجھا جاتا ہے جی ان کی کیا عزت ہوتی ہے. لیکن شہر مدینہ منورہ میں جو گھروں میں کام کاج کرنے والی عورتیں ہوتی تھیں وہ کبھی کبھار حضور کے بوئے پر آتی اور سرکار دو عالم علیہ السلام جب دروازہ کھول کر باہر تشریف لاتے تو وہ حضور کا ہاتھ پکڑ کر جدھر مرضی لے جاتی سرکار ساتھ چلے جاتے. اتنا نرم طبیعت کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. یعنی فتنطلق به حیث شاءت جہاں چاہتی لے جاتی سرکار ساتھ ساتھ چلتے. اور یہ تو مشہور آپ نے غالباً دو تین جمعے ہوئے ہیں اس میں بیان بھی ہوا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون عقل کے لحاظ سے کمزور تھی. پاگل نہیں کہنا چاہیے صحابیاں ہیں. عقل کے لحاظ سے کمزور تھی اور اگر ادب والا ترجمہ کر لیں تو مجذوبہ تھی. کیا تھی؟ یا عقل کے لحاظ سے کمزور تھیں یا مجذوبہ تھیں. تو آئیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں تو کہنے لگیں کہ مجھے ضروری کام ہے آپ سے. آپ نے فرمایا یا ام فلان انظری ایسکا کی شئت حتی اقضی لکی حاجتک فخلا معها فی بعض الطرق حتی فرغت من حاجتها رواہ مسلم. آپ نے فرمایا حکم کرو. اس نے کہا اتنے گل نہیں کرنی میں ذرا دور جا کے گل کرنی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ آپ کو لے گئی باتیں کرتی رہی اور کہے ایک تو ہی ہے میری آسان دا سہارا. اچھا بس وہ باتیں کرتی جا رہی ہے اور حضور سنتے جا رہے ہیں. کافی وقت گزر گیا. واپسی پر جب تشریف لائے تو پسینے مبارک پسینہ کثرت سے تشریف لایا ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ذرا طبیعت کے لحاظ سے جلال رکھتے تھے کھڑے ہو کر کہنے لگے حضور یہ تو وقت ضائع کرتی رہتی ہے لوگوں کا. ویسے ہی گزرتے گزرتے کسی کا دامن پکڑ لیتی ہے کسی کا بازو پکڑ کے کہتی ہے جی
مجذوبوں کا یہی کام ہوتا ہے گزرتے گزرتے جی. تو آپ کی خدمت میں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس وفود آتے ہیں، لوگ دور دراز سے آتے ہیں، تو آپ اپنا قیمتی وقت اس کے لیے 2 گھنٹے آپ نے صرف فرما دیے. تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا ثقلت کا امک، فرمایا بیٹھ جاؤ عمر، یا فرمایا وے حق، میں بیٹھ جاؤ، انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں. فرمایا پورے شہر دے اندر وہ کوئی نہیں سندا، اسی بھی نہ سنیے تو کون سنے گا. مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، اور مجھ سے بے بس کی قوت پہ تو وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، آپ طبیعت کے لحاظ سے بہت زیادہ نرم ہیں. وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، اور خوب ملنسار ہے. من رآہ بدیہۃ ہابہ، جو آپ کو اچانک دیکھتا ہیبت طاری ہو جاتی، اور جو آپ کو بار بار دیکھتا اس سے آپ سے محبت ہو جاتی. جس نے بھی آپ کو دیکھا یہ بات ضرور کہی کہ حضور میری آنکھ نے آپ جیسا سونا نہ پہلے دیکھا ہے اور نہ ہی بعد میں دیکھا. یہ حدیث نمبر 7 مکمل ہو گئی ہے. جو آگے حدیث شریف آ رہی ہے اس کی آپ سارے تیاری کر کے تشریف لائیں. وہ ہے حدیث نمبر 8 ہے، اور اس کے راوی جی اس کے راوی ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ. آج روزہ کتنے ہیں؟ 12واں. 12واں. تو 15ویں روزے کو امام حسن علیہ السلام کا مبارک دن بھی ہے. تو یہ حدیث بھی طویل ہے، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ نے زندگی دی کل اسے پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی رسولنا حبیبنا برحمتک.